اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ جی خان بھائی، آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ لوگوں کا موضوع ہے کہ ہم لوگ کدھر جائیں، کن فرقوں میں جائیں، یہی ہے۔ جی جی، اچھا، میں یہی نہیں نہیں بات نہیں کہنا نہیں، چاہتا ایک تو منٹ خان بھائی ایک منٹ ہمارا صرف یہ ہاں موضوع نہیں ہے کہ ہم کدھر جائیں، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، یہ موضوع ہے کہ ہمیں وہ فرقہ یا مسلک بتایا جائے جس کے اوپر کسی دوسرے مسلک کا فتویٰ نہ ہو، اور وہ یہ کہتا اچھا ہو کہ ہم ما انا علیہ و صحابی کے مصداق ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کا بھی یہ متفقہ فیصلہ ہو کہ یہ واقعی وہی جماعت ہے۔ یہ ہمارا آج کا اچھا موضوع ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ شمس الدین، طاہر احمد ڈار اور عرفان محمود بارک اور یہ بٹ صاحب، ان کو نہ کسی نے کافر کہا ہے، نہ ان کو کسی شخص نے مسجد سے نکالا ہے، اور جو سب کے پاس جاتا ہے، بریلوی کے پاس بھی جاتا ہے، اہل حدیث کے پاس بھی جاتا ہے، دیوبند کے بھی پاس بھی جاتا ہے، کسی نے اس کو کافر نہیں کہا، نہ کسی نے نکالا ہے، نہ کسی شخص نے اس کو برا بلا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ان کی بات جو انہوں نے کی ہے نا خان صاحب نے، میں ان کو ہلکا سا کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جی خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خان صاحب، میں پہلے بھی پروگرام سن رہا تھا، اس میں شامل نہیں تھا ابھی آج ہی، تو آپ نے شمس الدین صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے یہ بربلاں طور پر یہ کہا کہ جی شمس الدین صاحب جب جاتے ہیں مختلف فرقہ جات کی مساجد وغیرہ میں تو کوئی ان کو نہیں کہتا کہ بھئی تم ادھر کیوں آ گئے ہو، تم جاؤ مرضی کہیں اور چلے جاؤ۔ اور آپ بھی عرفان محمود برق صاحب کا بھی ذکر کیا۔ اچھا، اب خان صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے علماء وہ اخلاقی طور پر اس حد تک گر چکے ہیں یا اپنے مذہبی کاروبار میں اس قدر وہ گم ہو چکے ہیں آج کل کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ شمس الدین اگر آتا ہے اس کو بھی چلو 4 پیسے بن جائیں گے آنے سے میرے جلسے میں، میرے بھی پیٹ بھر جائے گا تھوڑا سا، تو اس لیے میں اب اس کو یہ یاد نہیں دلاتا کہ شمس الدین تو اہل حدیث ہے، تو اہل حدیث کے فرقے میں جا۔ یا وہی آپ کے علماء اگر اس حد تک دیوبندی یا دوسرے علماء گر چکے ہیں اخلاقی طور پر کہ وہ اپنے جو بڑے ہیں ان کے فتاویٰ کو بھول چکے ہیں، اور وہ جب عرفان محمود برق جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بریلوی ہیں وہ صاحب، وہ جب ان کے جلسوں میں آتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، اب میں کیا یاد دلواؤں کہ تم بریلوی ہو، اعلیٰ حضرت نے تو مجھے یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کہہ دیا، تم ادھر کیا کرنے آئے ہو، تم جاؤ یہاں سے۔ تو وہ یہ سوچتے ہوئے کہ میرا پیٹ چونکہ پل رہا ہے اس بندے کے آنے سے، وہ اپنی ایمانی غیرت کو بھلا دیتے ہیں، اپنا جو امام ہے ان کا، ان کے فتوے کے اوپر، اب میں الفاظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا، یعنی کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، تو جب اور گویا یہ کہہ لیں کہ منافق بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کو ہمیں آ کے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ سوال اپنے مولوی حضرات کو جا کے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے شمس الدین یہ تو اہل حدیث ہے، اس کو بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماء کے یہ فتوے ہیں، اس کی جرت کیسی ہوتی ہے ہمارے پاس آ کے اس طرح کی باتیں کرے اور ہمیں یہ سکھائے کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام تو ہمیں پتہ ہے۔ اور جب عرفان محمود برق صاحب بھی جب آپ کے پاس آئے تو آپ کے علماء کو تو منافقت ختم کرتے ہوئے ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے گھر جاؤ، کسی بریلوی کے جلسے میں جاؤ۔ اب آپ کو بھی اپنے علماء کو یہ غیرت دلانے کی بجائے آپ کو عجیب سوچی کہ آپ ہمیں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو وہاں پہ بتاتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی وہ کاروباری طور پہ آج کل جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے نا تو جو اس وقت کے مختلف گروہ بندیوں والے ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب کہ مکہ مکرمہ میں جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو سارے مکہ والے وہ سارے پہ اس سے پہلے بڑے بھائی تھے، سارے ان کی کوئی آپس میں گروہ بندیاں نہیں تھیں، ان کے قبائل بھی تھے، لیکن وہ سارے قبائل اکٹھے ہو کر
کیا کیا انہوں نے؟ وہی کام کیا جو آپ کے علماء آج کل ہمارے بارے میں کرتے ہیں. وہ شمس الدین کو بھی ہار پہناتے ہیں, وہ عرفان محمود برق کو بھی ہار پہناتے ہیں, بالکل اس طرح جس طرح ابو جہل کو ہار پہنائے جاتے تھے اور ابو لہب کو بھی ہار پہنائے جاتے تھے. اس لیے وہ جو ابھی مبارک بھائی نے بھی بات کی مان علیہ و صحابی, آپ کو تو ان باتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر ہو کیا گیا ہے. منافقت آپ کے اندر آ گئی ہے, آپ لوگوں کے اندر اپنے بزرگوں کا احترام وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی مجھے امید ہے کہ آپ کی تسلی ہوگی, اگر نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, عوام کی تسلی ہوگی. جی خان صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے جو بات کی ہے نا کہ شمس الدین صاحب, طاہر احمد ڈار, عرفان محمود برق, اس طرح کے جو آپ نے نام لیے اور کہا کہ دیکھیں جی یہ بریلوی کے پیچھے بھی جاتے ہیں, دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں, تو یہ اصول حدیث کے مطابق آپ یہ کہہ لیں کہ ان اجماع کے خلاف ہے یہ بندہ, اور یہ منافق ہیں اس طرح کے لوگ. میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا جواب دیا, دوبارہ بھی آپ کو میں مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ایک تحریر لکھیں, اس تحریر میں آپ یہ لکھیں کہ جناب یہ شمس الدین نام کا بندہ لاہور میں رہتا ہے, یہ طاہر احمد ڈار نامی بندہ شیخو پورہ میں رہتا ہے, یہ عرفان محمود برق نامی بندہ لاہور میں رہتا ہے. یہ تین بندے ہیں, یہ تین بندے دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں, یہ تین بندے بریلویوں کے پیچھے, یہ وہابیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں, اور دونوں کو مسلمان جان کر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ دوستی بھی رکھتے ہیں. آپ یہ بریلی سے فتویٰ منگوائیں, اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے ذبیحہ کھانا حلال ہے, ان کو سلام کرنا حلال ہے, تو میں آپ کی بات مانتے ہوئے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان تینوں کو میں ٹرائیبیوٹ پیش کروں گا. ان کو میں اپنی سٹریمز میں بلا کے ان کو میں کہوں گا کہ یار یہ پکے پیٹے مسلمان ہیں, ان کو کوئی بندہ بھی گمراہ یا غیر احمدی یا کوئی نون احمدی بھی نہ کہے, بلکہ یہ پکے پیٹے مسلمان ہیں. میں آپ کو پہلے بھی اس بات کا جواب دے چکا ہوں, کیونکہ آپ بات کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور کسی اور طرف کسی اور ڈگر میں چل پڑے ہیں. میں نے پہلے آپ کو اس بات کا جواب دیا ہے, لیکن وہی بات آپ دہرا رہے ہیں. آپ کی بات کا جواب میں دیتا ہوں. ابھی بات آپ کی بات ختم ہوئی ہے؟ جی ختم ہو گیا. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ اس کا مجھے ضرورت نہیں ہے. کسی آپ کا اگر آپ کے پاس دلیل ہو کہ شمس الدین یا عرفان محمود برق یا بٹ صاحب یا دوسرا جو طاہر احمد ڈار ہو, کسی نے اس کو مسجد سے نکالا ہو, یا کسی نے اس کو کفر کا فتویٰ لگایا ہو, یا کسی نے اس کو کہا ہو کہ آپ کیوں ادھر آئے ہو, تو آپ مجھے دلیل پیش کرو. ویسے مجھے یہ فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کا وہ پیش کروں, کوئی فتویٰ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے, اس کی ضرورت. خان صاحب ایک منٹ رک جائیں یار, آپ بات کسی ہمیں فضول طرف وہ ہوائی باتیں کرتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک بات کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ان کی مسلمانی کے سرٹیفکیٹ چاہیے تو آپ کو پھر چاہیے کہ آپ تحریری طور پر لے کے آپ ان سے فتویٰ مانگے. اگر وہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے اور پکے پیٹے مسلمان ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. کون سا مشکل کام ہے, تحریری طور پہ لکھ کے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, ان کی ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی بریلویوں کی, وہاں پہ آپ پوسٹ کر دیں. عتیق الرحمان کے پاس وہ میل جاتی ہے, وہ اس کا جواب دے دے گا, اس کے چینل پہ لگ جائے گا. مسئلہ کیا حضرت, اس طرح کا چینل اس پہ لگ جائے گا, آپ اس کا جواب سن لیجیے گا. جواب اگر ایسا آئے کہ وہ مسلمان کہے تو مجھے بھی شیئر کیجیے گا, میں اپنے چینل پہ بھی لگا دوں گا. جی ایک منٹ جری بھائی, میں ذرا ایک منٹ نا. اچھا خان صاحب میں ذرا آپ سے ایک سوال خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب کو آنے دیں ذرا. خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی خان صاحب آپ کو سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, مجھے امید ہے برا نہیں بنائیں گے. آپ ابھی بار بار شمس الدین صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. شمس الدین صاحب آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ بالکل مسلمان ہیں. اچھا خان صاحب ان کو میری طرف سے ایک پیغام دے دیجیے گا, ان کو صرف یہ بتا دیجیے گا کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ یا تو ایک خاتون کو اپنی بہن مانے یا اس کو اپنی بیوی مانے. خان صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ایک ہی عورت ایک ہی وقت آپ کی نہ بہن ہو سکتی ہے نہ بیوی ہو سکتی ہے, یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے یا غلط کیا میں نے؟ ٹھیک ہے, آپ نے غلط کیا بہت میں غلط کیا, یہ نہیں آپ نے کردار کشی کی ہے شمس الدین. خان صاحب میں نے کوئی ذات کشی نہیں کی, میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاتون ان کے پروگرام میں آتی ہیں پائی اسپرٹ کے نام سے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ ان کی بہن ہے یا ان کی بیوی ہے, آپ بتائیں. ان کی مرضی ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. میں تو اللہ نہیں, مجھے غیب کا پتہ نہیں ہے. ہاں خان صاحب پھر آپ نہ بولیں نا, اب آپ کو تو میں نے پیغام دیا ہے, آپ جا کے پیغام دے دیں. آپ ان کو اپنے مسلمان بھائی کو کہیں کہ اے شمس الدین صاحب, حضرت علامہ شمس الدین صاحب, آپ چونکہ بہت بڑے مسلمان ہیں تو اس لیے آپ ان کو درخواست کر دیں, ہماری طرف سے کر دیں کہ بھئی بحیثیت مسلمان ایک عورت یا تو آپ کی بہن ہوگا یا آپ کی بیوی ہوگا, یا وہ ایک ہی عورت بہن بیوی دونوں نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا میری طرف سے پیغام ان کو دے دیجیے گا.
जी जरी भाई, اور جو جواب دیں وہ ہمیں بھی بتا دیں. हाँ जो जवाब दे हमें बता दें. हाँ जी جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا